الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی من امتی صلاة مخلصا من قلبه صلی اللہ علیہ بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں جمعۃ المبارک کی مناسبت سے درود شریف کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، یعنی ایسی نیکی ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس عمل میں، اس عبادت میں، اس نیکی میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے ایمان والوں کو حکم دیا گیا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، اور محسن کے احسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ کہتے ہیں شکر المنعم واجب عقلا، کہ منعم کا شکریہ ادا کرنا عقلی طور پہ بھی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر تو بہت ہی زیادہ احسانات ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس امت کو یہ تعلیم و ترغیب دی ہے کہ یہ امت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ قیامت میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اور خاص کر جمعے کے دن کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ درود شریف پڑھنے والے کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا تمہارے اوپر تنگی ہو تو تم درود پڑھو، تم بیمار ہو تو تم درود پڑھو، تم کسی پریشانی میں گر گئے ہو تم درود پڑھو، تم پر کوئی وبا مصیبت آن پڑی ہے تو تم درود پڑھو۔ ہر مشکل کا حل درود بتایا گیا ہے، ہر مشکل کا حل۔ اور پھر اس قدر فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرما دیے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو شخص مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں، جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کریں گے۔ جمعے کے دن میں اور جمعے کی رات میں جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ 70 حاجتیں آخرت میں پوری ہوں گی اور 10 حاجتیں اللہ اس کی دنیا میں پوری فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے درود شریف پڑھنے والے کو خود کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ جہاں اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کے نبی کے درجات بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نبی علیہ السلام پر وارد اور نازل ہوں گی، وہاں درود شریف پڑھنے والا بھی محروم نہیں ہے۔ 100 حاجتیں اس کی پوری کی جائیں گی، 70 آخرت میں اور 30 دنیا میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو اس درود کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس میری قبر میں لے کر آتا ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے قریب آ کر درود پڑھتا ہے سمیت ہوں، میں اس کو خود سنتا ہوں، ومن صلی علیہ نائین ابلغت ہو، اور جو مجھ پر دور بیٹھ کر درود پڑھتا ہے اس کا وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں جو شخص جمعے کے دن میں جمعے کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھے، 70 آخرت میں 30 دنیا میں۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ مقرر فرماتے ہیں جو اس درود شریف کو میرے پاس میری قبر میں لاتا ہے، جیسے تمہارے پاس کوئی ہدایہ لے کر آتا ہے۔ جیسے انسان کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ہدیہ لے کر جاتا ہے، اس طرح فرمایا فرشتے بھی اس بندے کا درود بطور ہدیہ کے میرے پاس پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتہ مجھے اس شخص کا نام اور نسب اور قبیلے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ فلاں بیٹا فلاں کا، اس کا فلاں خاندان سے تعلق ہے، فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا اس طرح تعارف فرشتہ کرواتا ہے، اور پھر فرمایا وہ فرشتہ پھر اس کو میرے پاس ایک کتاب میں محفوظ کر دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ درود شریف پڑھنے والا اللہ کے ہاں سے اجر پا سکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لے گا، سبحان اللہ۔ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لے گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، سبحان اللہ، کہ اگر وہ نور ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ دیکھیے 100 مرتبہ درود پڑھنے پر کتنی فضیلت ہے، اور یہ جمعے کے دن کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ الوداع ہے، تو ہمیں اس دن میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، کہ میری امت میں سے جو شخص مجھ پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ورفعہ بہا 10 درجات، اور اللہ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں،
وَكَتَبَهُ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَات، اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف سے انعام 4 ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور رمضان میں تو پھر ثواب بڑھا ہوا ہے، ایک کے بدلے 70 ملنی ہے، اور جمعے کے دن میں تو رمضان کے علاوہ بھی ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ تو گویا جمعے کے دن میں جو ایک بار درود شریف پڑھے گا 140 بار درود پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اس کے 10 درجے جنت میں بلند ہوں گے، جو ایک دفعہ درود پڑھے گا 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا فرمایا کہ 10 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں، اور 10 درجے بلند۔ یہ ایک دفعہ درود پڑھنے والے کو مل رہا ہے۔ جو 10 دفعہ پڑھے گا، اور جو 100 دفعہ پڑھے گا، اور جو 300 دفعہ پڑھے گا، اور جو 1000 دفعہ پڑھے گا، جو 3000 دفعہ پڑھے گا، جو 10,000 دفعہ پڑھے گا، اس کی نیکیوں کا کیا حساب ہوگا، اور اس پر رحمتیں کس قدر اتریں گی، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر رمضان میں جمعۃ الوداع میں انسان بہت نیکی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اگلا جمعہ جو ہے وہ غیر رمضان میں آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آج کا جو جمعہ ہے اس جمعے میں ہم کثرت سے درود پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 100 مرتبہ، فرمایا اس کو 1000 رحمتیں ملتی ہیں، 1000 درجے بلند، 1000 نیکیاں، 1000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اور پھر درود شریف ایک تو نماز والا ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ تو سب سے افضل درود ہے، چونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس سے افضل کوئی اور درود ہوتا تو وہ نماز میں پڑھا جاتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم آپ پر کیسے درود بھیجا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا، فرمایا یہ درود مجھ پر بھیجا کرو۔ لیکن محدثین نے، علماء نے اور بھی درود شریف نقل کیے ہیں، اور ان کے مختلف فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، فرمایا جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہ کون سا مشکل ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہ تو سب کو یاد ہے، 2 لفظ یاد کرنے، افضل صلوات، افضل صلوات، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ اب جس نے 10 دفعہ پڑھا گویا اس نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیا۔ دیکھو کتنا مختصر درود ہے، فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک صحابی تھے وہ یہ درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس آنے دو۔ اس صحابی کو آپ نے اپنے قریب بٹھایا، اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی۔ صحابہ بڑے حیران تھے کہ آئے بعد میں اور ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے قرب میں اس کو جگہ عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ پر یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یہاں بھی یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد تو سب کو یاد ہے، کما تحب و ترضی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد افضل صلوات، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، درود نازل فرما، افضل صلوات، جو سارے درودوں میں تیرے نزدیک افضل درود ہو،
افضل صلواتک، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے مختصر درود ہیں لیکن فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک درود پاک بتایا، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہ تعالیٰ جزا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جس کے وہ اہل ہیں۔ فرمایا جو شخص ایک دفعہ پڑھتا ہے 70 فرشتے 70 دن تک فرشتے جو ہے اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے فضائل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج کا دن جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں گزاریں، اور اس سے بھی مختصر درود جو بڑا آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے کہ ہم اس میں حضور کی آل کو بھی شامل کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل میں حضور کی اپنی اولاد بھی ہے اور حضور کی امت بھی ہے، ساری آل ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں کتنا مختصر درود ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جامع درود ہے، یہ درود بہت جامع ہے، اس لیے کہ یہ درود ایسا ہے کہ جس میں صلات بھی ہے اور جس میں سلام بھی ہے، اس میں صلات بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی پر نازل ہوں، وسلم، اور سلامتی نازل ہو۔ دیکھو سلام بھی ہے اور درود بھی ہے، کتنا مختصر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، ہم نے جانب السلام پر صلاۃ بھیجنی، وہاں سلام بھی بھیجنا ہے، اور اس کا ہمیں طریقہ محدثین نے بتا دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب انسان حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو، حضور کے مواجہ شریف پر حاضر ہو، یا حضور کے قدمین کی جانب حاضر ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے کھڑا ہو، تو پھر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیونکہ حضور اس وقت سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے انسان قدموں میں کھڑا ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو پھر یہ ان الفاظ سے درود پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلامتی اے اللہ کے رسول آپ پر نازل ہو، سبحان۔ اور جب انسان دور ہو تو پھر یہ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے آج مختصر سے وقت میں درود پاک کے فضائل اس لیے بتائے گئے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور پھر اوپر سے رمضان کا جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے، تو ہم کوشش کریں، ہمارے پاس سورج کے غروب ہونے تک ٹائم موجود ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ کی مقدار بھی علماء نے بیان کی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں انسان کیسے شامل ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کم سے کم 300 بار درود پڑھے، 300 بار، تو یہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ انسان 1000 مرتبہ درود پڑھے، اور کثرت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان 3000 مرتبہ درود پڑھے، سبحان اللہ۔ تو کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، اور رمضان کے یہ مبارک اور مقدس لمحات عطا کیے ہیں، تو اس لیے آج کے دن میں ہم درود پاک کی کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کے دن میں درود شریف کی کثرت کرنے والوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کیجیے۔